بعض غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم تمہارے ساتھ مسجد جانے کے لیے تیار ہیں تو تم ہمارے ساتھ مندر جانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو؟ یعنی ہم تو اتنے لبرل ہیں, اتنے براڈ مائنڈیڈ ہیں, کیا خیال ہے بھائی؟ ہم تو تمہاری مذہبی رسومات میں شرکت بھی کر لیتے ہیں, تو تم کیوں نہیں کرتے؟ تم بھی آ جاؤ کبھی ہمارے ساتھ بھگوان کے سامنے تھوڑا سا کچھ کر لو تاکہ ہم بھی خوش. کیونکہ غیر مسلم بھی بعض نماز پڑھتے ہیں. میں تو حیران ہوا, وہ سکھ نے بتایا کہ ہمارا پورا خاندان روزے رکھتا ہے. ایک سکھ ہیں, خود مجھے ابھی تو مسلمان ہو گئے, انہوں نے بتایا ہمارا پورا خاندان کیا کرتا ہے. کہہ رہے رمضان میں چونکہ سب مسلمانوں کا روزہ چل رہا ہوتا ہے تو ہمارا بھی. ہم نے کہا واڑے واہ. اور کچھ غیر مسلم مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں کہ چلو بھائی یہ بھی ٹرائی کر لیتے ہیں, کیا جا رہا ہے ٹرائی کرنے میں. تو ایک ہندو مسلمان ہوا نا, اس سے پوچھا کہ آپ کیوں مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا میں نے سوچا کہ جب اتنے سارے بھگوان ہیں تو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو اور صحیح. تو ہم نے کہا ایسے اسلام نہیں ہوتا بھائی. تو بہت سے غیر مسلم کہتے ہیں جب ہم اتنے لبرل ہیں کہ بھائی ہم آ جاتے ہیں اور تو تم لوگ کیوں نہیں آتے؟ تو بھائی آپ کے مذہب نے آپ کو اجازت دی ہے, ہمارے مذہب نے اجازت نہیں دی. ہمارے مذہب نے دوسرے کی آزادی میں ٹانگ اڑانے کا تو ہمیں حکم نہیں دیا کہ کوئی مندر جا رہا ہے تو گھسیٹو اس کو مسجد کی طرف, یہ تو ہمیں نہیں کہا. کتنا اسلام براڈ مائنڈیڈ مذہب ہے. دیکھو عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت دی اور اس کو آپ چرچ جانے سے روک نہیں سکتے کیونکہ اس کا مذہب ہے, وہ جائے گی. لیکن آپ یہ کہو گے بھائی ہمارے مذہب میں الاؤ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ عبادت کے لیے چرچ جاؤں, الاؤ نہیں اسلام. کیونکہ اسلام ایک ممتاز مذہب ہے, اس کی تعلیمات ہیں. اس نے کہا یہ غلط ہے, چرچ میں عیسیٰ ابن مریم کو پکارا جاتا ہے, ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پکار کے قائل نہیں ہیں. ایک نظریہ ہے, ایک سوچ ہے. مندر میں پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو سامنے جھکا جاتا ہے, ہم پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو معبود نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو عزت دی جائے, یہ اس قابل نہیں ہے. میں تھائی لینڈ میں نے ایک پورا مندر, ان کے ہول سیل مارکیٹ دیکھی بتوں کی, بھگوانوں کی. حیران ہو گیا کہ یار اس مارکیٹ کو دیکھ کے بھی کسی کو یقین نہیں آتا کہ یہ ان سے تم مانگتے ہو. وہ بڑے ایک بت ہے, ایک چھوٹا ہول سیل مارکیٹ تھی, وہاں مناسب ریٹ پہ آپ خرید کے 50 روپے مہنگا کر کے بیچ دیں. ہے بھائی یہ تو ایسا ہی ہو گیا, ابا آپ نے گروی رکھوا دیا کہیں دکان پہ, ٹھیک ہے, اور قرضہ لے لیا یا اس سے راشن ڈلوا لیا. ابا کی اس سے بڑی توہین کوئی ہوگی؟ ارے بھائی دکان والا آپ کو سودا نہیں دے رہا تھا تو آپ نے اپنے ابا لا کے گروی رکھوا دی ہے. ابا کو جب گروی رکھوانا ابا کی توہین ہے تو ابا کو بیچنا کتنی بڑی توہین ہوگی. تو تمہارا جو بھائی خدا کی ویلیو تو ابا سے زیادہ ہوتی ہے نا. ارے بھائی تمہارا جو بھگوان ہے وہ ایک طرف تم اس کو حاجت روا بھی مانتے ہو, دوسری طرف تم ہول سیل کے ریٹ الگ ہے, ریٹیل پہ 5 بھگوان کے ساتھ ایک فری ہے بھائی. تو ٹھیک ہے, ہم کسی کے نظریات کو ہم زبردستی اپنا نظریہ مسلط نہیں کریں گے, لیکن ہم عبادت کے لیے مندر جانے کے قائل, ہاں ویسے وزٹ کے لیے جائیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. تو ہم اس کے قائل نہیں ہے بھائی. کیوں؟ ہمارے ذہن اس کو قبول نہیں کرتا. ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں, اور خدا کی قسم میں ہندوؤں سے کہتا ہوں دیکھو تعصب چھوڑ دو, ایک اللہ کو مان کے دیکھو, مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. بڑا مزہ ایک اللہ کو, کیونکہ آپ کو پتا ہے یہی سب کچھ کر سکتا ہے. خدا کی قسم ایک اللہ کو ماننے کا جو بہت بڑا فائدہ ہے, اگر آپ سے کبھی اس اللہ کی نافرمانی ہو تو معافی مانگنے کا بھی اللہ نے اس میں مزہ رکھا ہے. ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں تو ٹینشن یہ ہے نا کہ پھر اس کی ساری باتیں ماننی پڑیں گی, بڑی چوڑے میں آ جائیں گے بھائی, یہ مسئلہ ہوتا ہے نا بھائی. اسلام کو فالو کرنے میں غیر مسلم کو سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ اسلام کو فالو کرو تو اتنے سارے احکامات ہیں اس میں, تو بھائی اس میں تو یہ بھی ہے, اس میں تو یہ بھی ہے, اس میں تو یہ بھی ہے. ٹھیک ہے بھائی اسلام میں بہت سارے احکامات ہیں, لیکن اگر ان احکام کو آپ نے توڑ دیا تو معافی کا آپشن بھی اسلام نے دیا ہے. اور وہ کس سے مانگنی ہے معافی؟ وہ کسی مخلوق سے نہیں, وہ اسی اللہ سے جس کی نافرمانی کر کے آپ نے اس کو ناراض کیا ہے, اسی کے سامنے سر جھکاؤ.
کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. توحید, عقیدہ توحید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے کس کو دی ہے؟ اہل اسلام کو دی ہے. یہ اہل اسلام کے علاوہ کسی کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. کیا خوبصورت مثال ہے. فرمایا بتاؤ ایک آدمی کا ایک آقا ہو, ایک آدمی کے سینکڑوں آقا ہیں, اس کو بھی خوش کرے گا. ایک غلام ہے جس کے کئی بھگوان ہیں, کئی آقا ہیں, اس کو پتہ ہے اس آقا کو بھی خوش کرنا ہے, اس کو بھی خوش کرنا ہے, اس کو بھی خوش کرنا ہے, اس کو بھی خوش کرنا ہے, اور وہ متشاکسون آپس میں پھڈے باز بھی ہیں, پھڈے باز بھی ہیں. اس کو خوش کرو گے تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ ناراض. اس کو خوش کرو گے تو وہ ناراض. اللہ فرماتے ہیں یہ زیادہ سکون میں ہے. وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ, یا جس کا صرف ایک مولا ہو, ایک آقا ہو, ایک آقا ہو. کون سکون میں ہوگا؟ ہمیں پتہ ہے ہمارا اصل صرف اللہ ہے, باقی دنیا گئی کہاں؟ تیل لینے. کیا خیال ہے؟ ایک ٹریک پہ چلتا ہے انسان.